جھومتا جھومتا میں تو یورپ چلا، ڈالرے لوٹنے میں تو یورپ چلا۔ تو دوستو، کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سنا ایک نعت خواں کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دفعہ یورپ کے دورے پر گیا تھا تو وہاں مجھے کروڑوں روپے نذرانہ ملا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تحقیق کی کہ ان دنوں میں ربیع الاول کا جو سیزن ہے، ان دنوں میں کون سے نعت خواں یورپ کے ٹور پر ہیں جو ڈالر جمع کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کریں کہ آپ کو زندگی میں موقع ملے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر جانے کا موقع ملے اور ایک طرف آپ کو یورپ جانے کا موقع ملے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو پوری دنیا کے مسلمان آپ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم اس دن 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا پسند کریں گے۔ لیکن ہمارے نعت خواں حضرات وہ 12 ربیع الاول میں، ربیع الاول کے مہینے میں وہ یورپ جانا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ روضے پہ جانا ان کو شاید گوارا نہیں، لیکن یورپ جانا ان کو پسند ہے، کیونکہ وہاں ملتے ہیں ڈالر، وہاں ہوتے ہیں مزے، وہاں ملتے ہیں نذرانے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا غور و فکر کریں اگر ہم، اور جو تنظیمیں ان کو بلاتی ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ افراد جن کی لسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ان کے اس ٹور پہ اگر ایک خرچہ حساب کیا جائے تو 12 کروڑ روپے خرچہ آئے گا، اور 12 کروڑ روپے میں سے اگر ان تڑپتے ہوئے عاشقوں کو، جن کو مدینے جانے کی بہت بہت طلب ہے لیکن ان کے اسباب نہیں بن رہے، ان 12 کروڑ روپے میں سے اگر ان عاشقوں کو اگر کوئی عمرہ کروا دے یہ تنظیمیں، 12 کروڑ روپے میں 480 لوگ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ ہمیں تو یہ کرنا ضروری ہے۔ اب وہ ان کو بلاتے ہیں، وہ کیوں بلاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، یہ کیوں جاتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جھومتا جھومتا میں تو یورپ چلا، ڈالر سمیٹنے میں تو یورپ چلا۔ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، شکریہ۔